بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج ایک اور عجیب اور عظیم داستان کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ داستان ہے اپنی مٹی سے پیار کی، یہ داستان ہے خدمت انسانیت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینے کی۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کوٹلہ عرب علی خان، اور جو پرانا کوٹلہ جس کو کہتے ہیں، اس کے محلہ کسانہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک عالی شان عمارت ایک منفرد طرز تعمیر لیے دکھائی دے رہی ہوگی اپنے موبائل کی سکرینز پر، اور آپ ذرا تھوڑی دیر تک دیکھیں گے جامعہ عنایا۔ یہ جامعہ کیا ہے اور یہ خوبصورت بلڈنگ دور تک جہاں تک آپ کو دکھ رہا ہے، یہ منظر ایک پرشکو عالی شان سحر انگیز طرز تعمیر لیے گمان کیا ہوتا ہے کہ جیسے قدیم بابل نینوا کی تہذیب، مصر بغداد کی درسگاہیں، قدیم یونان کی درسگاہیں، یہ درسگاہ، یہ جامعہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اثار کی، محبت کی، اور پھر اپنی مٹی سے محبت کی۔ میں پہلے آپ کو یہ بلڈنگ وزٹ کرواؤں گا، اس کے کلاس رومز، اس کے رہائشی کمرے، اس کی لائبریری اور اس کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد پھر میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہانی کیا ہے۔ ناظرین، آغاز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے یقیناً آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں کوٹلہ عرب علی خان کی جامعہ عنایا کے ایک کلاس روم میں۔ کلاس روم کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سافٹ بورڈ ہے اور اس پہ ڈسپلے فرنیچر کلاس روم میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور انوائرمنٹ ذرا دیکھ لیں آپ۔ یہ کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ کلاس روم سے باہر کے مناظر آپ گمان کریں، تصور کریں کہ جو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کریں گی اس کمرہ جماعت میں بیٹھ کر، ان کو ماحول کیسا میسر ہوگا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے تحصیل علم سیکھنے کے دوران کھڑکی کے باہر کا منظر، جب یہاں فواروں سے اچھلتا ہوا پانی ہوگا تو ان بچیوں کے معصوم ذہنوں کے اوپر اس وقت ہم موجود ہیں خوشگوار جامعہ عنایا کوٹلہ عرب علی خان کے آڈیٹوریم میں۔ یہ آڈیٹوریم آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی بڑے ذوق سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز یہاں جو نصب ہے، اس کی تزئین و آرائش، اس کا سلیقہ اور اس کا کرینہ زبان حال سے ہمیں یہ نوید دے رہا ہے کہ یہ آغاز ہے ایک نئی صبح کا۔ بنانے والوں نے اس کو کتنے ذوق سے بنایا، کتنی لگن سے سجایا۔ یہ آڈیٹوریم ہے، مرکزی ہال ہے، یہاں آنے والے دنوں میں مختلف پروگرام، سیمینارز ہوں گے، اور ہماری اس علاقے کی بچیوں کو یونیورسٹی سطح کی تعلیم ایک خوبصورت ماحول سے ان کی دہلیز پر میسر ہوگی۔ ناظرین، میرے سمیت آپ کے احساسات، جذبات اس خوبصورت عمارت کو دیکھ کر، اس کے در و دیوار کو دیکھ کر، اس کی محرابوں کو دیکھ کر یقیناً یہی ہوں گے کہ یہ خواب تو ہے، شاید حقیقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور ناظرین، یہ خوبصورت جامعہ آپ پس منظر میں مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا مین کوریڈور ہے، دونوں جانب کلاس رومز ہیں، اور مناظر اس کے آگے چل کر اور زیادہ خوبصورت ہونے والے ہیں۔ آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ کوٹلہ عرب علی خان جیسے ایک دور افتادہ قصبے میں ہمارے علاقے کی بچیوں کو عالمی معیار کی یونیورسٹی سطح کی تعلیم ملنے جا رہی ہے۔ یہ جذبہ اثار ہے، یہ مٹی سے محبت ہے،
ان लोगों की जिन्होंने इस खूबसूरत दरसगाह की बुनियाद रखकर अपने मरहूम वालिदैन का नाम ताअबद जिंदा कर दिया है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया अनाया के फर्स्ट फ्लोर पे और आप देख रहे हैं कॉरिडोर में दोनों जानिब, जिस तरह नीचे मैंने आपको बताया था क्लासरूम्स हैं, और इस फ्लोर पे अभी हम आपको लाइब्रेरी और आईटी लैब का विजिट करवाएंगे, और वो सामने आपको खूबसूरत मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद भी हम आपको लेके चलते हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंप्यूटर लैब, और ये जामिया अनाया कोटला अरब अली खान की कंप्यूटर लैब है। यहाँ पीसी आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ जो बच्चियाँ ज़ेर तालीम होंगी उनको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद तालीम और तरबियत मुहैया की जाएगी। नाज़रीन, ये जामिया अनाया की लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है, जो अभी आगाज़ के मराहिल में है, और थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि यहाँ बच्चियों के ज़ौक़ शौक़, उनके इल्म और उनको दुनिया भर की मालूमात फराहम करने के लिए किताबों का एक वसी ज़हीरा यहाँ पर दस्तयाब होगा। पहले मस्जिद का। नाज़रीन, ये किचन है जामिया अनाया की उन बच्चियों के लिए जो यहाँ हॉस्टल में रिहाइश पजीर होंगी, और इनको एक बाहिफाजत माहौल के अंदर किचन और उनके लवाजमात जितने ताम के हैं वो एक सेहतमंदाना माहौल में दस्तयाब किए जाएंगे इंतज़ामिया की जानिब से। आप देख रहे हैं कि किचन को भी खूबसूरती से आरास्ता किया गया है, और यहाँ ज़रूरत की तमाम अशिया एक एक करके बहम पहुँचा दी गई। इस वक्त हम जामिया अनाया की खूबसूरत मस्जिद में मौजूद हैं, और एक बार फिर आपको मस्जिद में हर एक चीज़, चाहे वो कालीन हो सजदा रेज़ होने के लिए, खूबसूरत दिलकश महराब हो, दरो दीवार हों, और ये खूबसूरत रंग की ब्लाइंडर्स, आपको एक एक चीज़ से इस मस्जिद की नफासत, नज़ाकत और पाकीज़गी का तस्वुर मिलेगा। नाज़रीन, ये जामिया अनाया की खूबसूरत मस्जिद है, जहाँ बच्चियाँ जो यहाँ पर ज़ेर तालीम होंगी और क़याम पज़ीर होंगी, और उनकी असातिज़ा, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पंजगाना नमाज़ें अदा करेंगी। नाज़रीन, जामिया अनाया मुस्तक़बिल की यूनिवर्सिटी, हम इस वक्त उसकी छत पर मौजूद हैं, और आपको ये सोलर दिखाई दे रहा है, इस पूरी इमारत को सोलर पर मुंतकिल किया जा चुका है, और दूर दूर तक मनाजिर ज़रा आपको बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं कि ये ताहद निगाह हमारा कोटला अरब अली खान से आज़ाद कश्मीर को जाने वाली सड़क है, और दूर दूर तक आपको वो सामने आप देखें धूप और छाँव का खेल, सामने जो हमारे देहात हैं, आच कोच है, अमुआना, पलागरा, वो बस्तियाँ, इस वक्त धूप वहाँ पे है और यहाँ पे छाँव है। और ये आप कोटला शहर देखें जी, कैमरा आपको दिखा रहा होगा सारे खूबसूरत मनाजिर, कोटला कितना फैल चुका है, कितनी वुसअत पा चुका है। ये सारे मनाजिर कोटला अरब अली खान के हैं, और ये आपको कोटला से पार दूसरी जानिब ककराली, सबोर, समराला, ये वो वाले मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। और ये खूबसूरत जामिया यूनिवर्सिटी, ये उसकी छत है, और ये जो छत है इस पर एक तो आपको सोलर दिखाई दिया, और यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो हिस्सा जहाँ मुख्तस किया गया है लॉन्ड्री के लिए। ये जी लॉन्ड्री है, यहाँ मशीनें आपने देख ली आई पड़ी हैं, कुछ दिनों में मशीनें यहाँ पर तनसीब कर दी जाएंगी, और इनकी तनसीब के बाद बच्चियाँ जो यहाँ हॉस्टल में रिहाइश पजीर होंगी वो अपने जो कपड़े हैं इस लॉन्ड्री में आसानी से उनको धो लिया करेंगे, या जो उनकी खिदमत के लिए अमला मामूर होगा वो उनकी मुआवनत करेगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया अनाया के खूबसूरत सब्ज़ाज़ार में, और आप इस सब्ज़ाज़ार का माहौल भी देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चियाँ ज़ेर तालीम होंगी, जब कभी उनको लम्हात मैसर आएंगे तदरीस के औकात के दौरान, फरागत के,
تفریح کے تو وہ اس خوبصورت لان میں پھولوں کے بیچ اور مرغزاروں کے بیچ اپنے فرصت کے لمحات خوبصورتی سے گزار پائیں گے۔ ناظرین، آپ نے اپنے اپنے موبائل کی سکرینز پر ایک خوبصورت عمارت، اس کی دلکشی، اس کی رانائی وہ ملاحظہ کر لی؟ آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ کہتا ہوں، یہ خوبصورت فوارے، فواروں سے ابلتا ہوا اچھلتا ہوا پانی، اس عمارت کی محرابیں، ماحول، گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ قدیم تہذیب کی حامل درسگاہ ہے، جیسے مصر کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی، جیسے قدیم یونان کی درسگاہیں، اندلس کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، نہ تو یہ اندلس ہے، نہ مصر ہے، نہ یونان ہے۔ ہم موجود ہیں کوٹلہ عرب علی خان میں حال ہی میں تعمیر ہونے والی جامعہ عنایہ مستقبل کی یونیورسٹی میں۔ کہانی کیا ہے جی؟ یہ یونیورسٹی کیسے بن گئی کوٹلہ میں؟ یہ کس کا اثار ہے؟ کس کی سوچ ہے؟ آئیے میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں۔ ناظرین، میرے عزیز ہیں، جد امجد ہیں ہمارے، کوٹلہ عرب علی خان محلہ کسانہ کے مکین آج دنیا میں نہیں ہیں۔ لوگ ان کو پیار سے صوفی محمد شریف کہہ کر پکارتے تھے۔ آج وہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ معلم بھی تھے اور عالم بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ ناظرین، کچھ عرصہ کوٹلہ عرب علی خان میں تجارت کرنے کے بعد وہ نقل مکانی کر گئے برطانیہ میں۔ وہاں جا کر بھی انہوں نے جو پاکستانی کرتے ہیں حصول روزگار کے لیے محنت مشقت کی، لیکن درس و تدریس سے اپنا سلسلہ نہیں توڑا۔ ناظرین، انہوں نے برطانیہ میں دیار غیر میں جا کر اپنے بچوں، بالخصوص بیٹیوں کو دین کی تعلیم، تربیت احسن انداز میں دی، اور ان کے بچوں اور بچیوں نے جدید علوم پر بھی دسترس حاصل کر لی۔ آج صوفی محمد شریف کی بیٹیاں برطانیہ میں پیشہ تدریس سے وابستہ ہیں، وہاں پر خوبصورت ایسی ہی اسلامی تعلیم کی درسگاہیں چلا رہی ہیں۔ ان کے بیٹے، ایک بیٹا برطانیہ میں برٹش ایئر ویز کے کیبن کریو میں شامل ہے، اور ایک بیٹا ان کا اس وقت انجینئرنگ کی تعلیم سے وابستہ ہے اور قطر میں۔ ناظرین، صوفی محمد شریف دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی اولاد نے کمال کر دیا۔ کوٹلہ عرب علی خان میں جو ان کا آبائی گھر تھا برلب سڑک، کروڑوں روپے مالیت کا، اس کو ایک خوبصورت دارالشفقت میں بدل دیا، آرفن ہاؤس بنا دیا، اور اس کا نام نورو لینڈ ٹرسٹ رکھ دیا۔ ایسی ہی خوبصورت عمارت ہے جہاں وہ بچے بچیاں جن کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں، یتیم ہیں، ان کو ایک خوبصورت ماحول میں قیام، طعام، کپڑے، اشیاء ضروریہ، تعلیم فراہم کی جاتی۔ ناظرین، یہ جس جگہ پر جامعہ عنایہ ہے آج ہم موجود ہیں، اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ جگہ صوفی محمد شریف کی موروثی 6 کنال اراضی تھی۔ ان کی اولاد نے، ان کے بچوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ماں باپ نے بڑی مشقتیں جھیل کر تعلیم حاصل کی، بیرون ملک آ کر محنت کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، کامیاب انسان بنایا، تو آج پاکستان میں ہمارے یہ گھر، یہ زمینیں، یہ اراضی، یہ جائیدادیں کس کام کی؟ انہوں نے ان کا مصرف خوبصورت سوچا، اور انہوں نے اس 6 کنال اراضی کو ایک خوبصورت جامعہ میں بدل ڈالا۔ اور ویژن اس کے پیچھے میرے بزرگ صوفی محمد شریف کے بیٹوں اور بیٹیوں کا کیا تھا کہ اس علاقے کی بچیوں کو تعلیم تربیت کے لیے آج بھی دور دراز جانا پڑتا ہے، تو کیوں نہ بیٹیوں کو ان کی دہلیز پر یونیورسٹی سطح کی تعلیم فراہم کر دی جائے جو ان کا حق ہے۔ ناظرین، یہ اس خوبصورت جامعہ کے پیچھے سوچ محرک تھی۔ اور جامعہ عنایہ آپ نے دیکھا، جی ہاں، صوفی محمد شریف کی وفا شعار، سلیقہ شعار اہلیہ عنایت بیگم، ان کے نام پر ان کی اولاد نے، ان کے بچوں نے کتنا خوبصورت حق ادا کیا اپنی ماں سے محبت کا۔
اپنی دھرتی ماں سے محبت کا کہ 6 کنال اراضی پر اپنی ماں کے نام پر ایک خوبصورت جامعہ عنایا کی تعمیر کر کے دکھا دی۔ اور ناظرین، یہ جامعہ عنایا صرف جامعہ نہیں ہے روایتی انداز کی، یہ یونیورسٹی ہے مستقبل کی۔ یہاں جو بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، مستحق نادار بچیوں کو تعلیم دی جائے گی، اور جو والدین اپنی بچیوں کو ایسے خوبصورت ماحول میں پڑھانا چاہتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو بہت کم قیمت پر یہاں یونیورسٹی سطح کی تعلیم اور تربیت میسر آ جائے گی۔ ناظرین، ترتیب کچھ یوں ہے کہ آغاز جونیئر کلاسز سے کیا جائے گا اور بچیوں کو لیا جائے گا پہلے سال میں، اور ہر کلاس میں صرف 30 کی تعداد مقرر کی گئی ہے تاکہ معیار کو سامنے رکھا جائے۔ یہاں نصاب چن لیا گیا ہے، جدید نصاب ہوگا تعلیم کا، کیمبرج یونیورسٹی سے اس نصاب کی ایفیلیشن ہوگی، بچیاں پڑھیں گی اس خوبصورت ماحول میں اور درجہ بدرجہ ترقی کرتی جائیں گی، اور جب وہ پہنچیں گی اے لیول اور او لیول تک تو پھر یہاں براہ راست ان کا لندن میں، برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے الحاق ہو جائے گا۔ آغاز کار ہو چکا ہے، پہلے سال کے لیے ایڈمیشن شروع کر دیا گیا ہے خوبصورت یونیورسٹی میں۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے جو آج میں نے آپ کے لیے پیش کر دی۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ اولاد کی اپنے شفیق ماں باپ کے لیے محبت کی داستان ہے۔ ناظرین، یہ کہانی نہیں، یہ ایک عظیم داستان ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اپنے وطن کی مٹی سے محبت کی۔ مٹی کا قرض چکانا ہو تو اس انداز میں چکایا جاتا ہے، ماں باپ کے نام کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہو تو اس انداز میں کیا جاتا ہے، ماں باپ کے نام پر صدقہ جاریہ کھولنا ہو جو رہتی دنیا تک تا ابد ماں باپ کے درجات میں بلندی کا باعث بنے، تو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یقین کریں، آنکھوں کو یقین نہیں آتا اس نظارے پر۔ آپ کے لیے میں نے یہ خوبصورت نظارہ پیش کر دیا ہے، اور میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں اپنی مٹی کا قرض ایسے ہی چکائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو آسائشیں دی، پیسہ دیا، آپ نے اپنے گھر خوبصورت بنا لیے گجرات میں کھاریاں میں، آپ نے پلازا تعمیر کر لیے، آپ کا حق ہے، لیکن کچھ حق آپ کی مٹی کا بھی آپ پر ہے، اور کچھ حق آپ کے والدین کا بھی ہے۔ تو یہ خوبصورت انداز ہے کہ آپ اس علاقے میں ایسی درسگاہیں تعمیر کریں، یونیورسٹیز تعمیر کریں، آپ کارخانے لگائیں، یہاں پر مقامی لوگوں کو، بچوں کو روزگار ملے، ٹیکنیکل ووکیشنل تعلیم کے ادارے کھولے جائیں تاکہ بچے ہنرمند ہوں اور ڈنکیاں لگا کر یورپ جانے پر مجبور نہ ہوں۔ ناظرین، آخر میں اپنے بزرگ صوفی محمد شریف اور ان کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے بیٹیوں، ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خوبصورت کام کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو اس قابل بنائے، اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس مشن کو لے کر سدا آگے چلتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، جگمگاتے رہیں۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اور اپنی قیمتی رائے اس خوبصورت کہانی پر دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔